نہیں جیسے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث میں کوئی موقف پکا نہیں ہے، جیسے دلیل دیتے ہیں، جیسے بچوں کی کان میں اذان دی جاتی تھی پہلے، اب نہیں دی جاتی ہے، اور آپ لوگ دلیل مانگتے بھی ہیں، تو کیا پکا کوئی چیز نہیں ہے تو کیا ایسی حدیثیں آ سکتی ہے تو آپ لوگ چھوڑ دو گے؟ ایسی حدیثیں آ سکتی ہے جو چیز پکا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ تو پکا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پکا مطلب مثلاً جیسے پکا تو تقلیدی سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں آگے شیخ سرفراز تو گفتگو کرنے جو سے پکے پر ایک جو ہے پکے پہ ایک روایت پیش کر دوں، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پیش کریں گے اپنی ویب سائٹ پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ہی دن میں 5 طرح کی بات کرتے تھے، ایک ہی دن میں ایک بات کرتے، تھوڑی دیر بعد دوسرا، تھوڑی بعد تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایک دن میں 5 فتویٰ دیتے تھے۔ تو کیا کہیں گے بھائی، کچھ پکا نہیں تھا ان کے پاس؟ جیسے اب کی بات ہے، جیسے کہتے ہیں آپ سب دلیل مانگتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ رفع دین پہ آپ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ دکھا دیجئے ہمارے نبی نے کیا ہے، تو ہم بھی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر جیسے ترک ہو گیا آپ دکھا ارے بھائی دیں قرآن نے کیا تو کہا ہے؟ ایسی کیا قرآن نے آپ کیا کے کہا نظر ہے؟ سے کچھ اللہ کا بیٹا دکھا دو، اللہ کے نبی کے حوالے سے کہ اللہ کا کیسے آئے تھے وہ شیخ صاحبان، اللہ کا بیٹا دکھا دو ہم اس کی عبادت کر لیں گے۔ قل تو ان قرآن میں کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ہاں کہ اگر اللہ کا بیٹا دکھا دو ہم عبادت کر نہیں، تو لیں گے، جیسے یہ وہ نبی کے ذریعے مثال کروایا۔ دیتے ہیں قرآن مجید میں کہ بہت ساری بچے کے آیتیں ہیں، اللہ کان نے میں فرمایا جیسے قل آپ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی بھائی دلیل لے کر بچے کے آؤ کے اگر اپنے کان دعوے میں میں وہ سچے ہو۔ تو ہمارے اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے والی جو بات ہے، آپ لوگوں نے پلٹی نہیں مارا کتنی جگہوں پہ، ہم نے تو دلیل کی بنیاد پہ لیا، آپ تو لوگوں نے تو ڈر کے مارے جیسے بدل دیا اپنے اسی چیز کو میں مثال دیتا ہوں، ایک منٹ میرے بھائی، میں مثال دیتا ہوں، ہم اہل حدیث کو کوئی ستا نہیں سکتا، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، اہل حدیث الحمدللہ حق کی بنیاد پر فوراً رجوع کر لیتے ہیں، آپ لوگ ڈنڈا پڑتا رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ جب یہاں ہندوستان میں ڈنڈے پڑے تو نہیں تو عورتیں ان کا مسجدوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی 2 کہ منٹ مجھے بولنے دو، زید بھائی 2 منٹ ذرا سن لو۔ ہمارا اور آپ کا بتاتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے یہاں پکا نہیں رہتا ہے، بھائی آپ کے یہاں کہاں پکا ہے؟ ہم جو بدلتے ہیں نا دلیل ہم کو بدلتی ہے، آپ کو ڈنڈا بدلتا ہے، آپ کو ڈنڈا بدلتا ہے۔ یہ ہندوستان میں عدالت کا ڈنڈا پڑا تو اب کہنے لگے نہیں وہ مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں، ہم نے کبھی منع نہیں کیا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ڈنڈے کی بنیاد پر موقع بدلتے ہو؟ طلاق کا مسئلہ ہے تو نہیں ہم ڈٹے رہیں گے۔ اہل حدیثوں نے بہت سمجھایا کہ مان لو بھی قرآن حدیث کی بات نہیں مانے، اب ڈنڈا پڑا تو ہم نے ہم عورتوں کو جانے دیتے ہیں، یہ کون سی پلٹی مارنا ہوا؟ ایسے بہت سارے اسلامی ممالک، شیخ البانی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ ان لوگوں نے قانون بنا دیا کہ 3 طلاق ایک ہی ہوگی، لیکن شیخ البانی نے کہا افسوس ہے کہ یہ قانون انہوں نے حدیث پر اتباع کے جذبے سے نہیں بنایا، ڈر کے مارے بنایا، یعنی دباؤ میں آگے بنایا۔ اور ایسے ہی دیکھیے وہ جو ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا تو کتنے دنوں کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، جب ڈنڈے پڑے تو موقع بدل دیا، پلٹی مار گئے۔ ایسے ایک اور موقف ہے چاروں مذاہب کا کہ اگر عورت بیمار ہو گئی تو اس کے علاج کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے، یہ چاروں مذہب کیا متفقہ فیصلہ ہے۔ بیوی بیمار ہو گئی خرچہ اپنے باپ سے لے، یعنی شوہر کی ذمہ داری اس کے علاج کرنا، یہ پلٹی مار گئے۔ آج بول کے دیکھا، ابھی دیکھا عورتیں کتنا جوتا مارتی ہیں ان حنفیوں کو، ان مقلدوں کو، تو کتنی جگہ پر لوگ پلٹی مار گئے اپنے مسئلے سے ڈر کے مارے۔ اہل حدیث تو الحمدللہ جب بدلتا ہے تو دلیل کی بنا پر بدلتا ہے۔ جی فرمائیے۔ اسے حضرت میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، ایسے اور بھی مسئلوں میں کچھ حدیث اہل علم سے کیسے اوجھل ہے کہ نظر میں نہیں ہے کہ آ سکتا ہے آگے، یہ میرا سوال تھا۔ نہیں دین دیکھو، کہ جیسے دین مکمل ہے اور دین کی یعنی کوئی ایسا دور نہیں ہو سکتا کہ دین پر عمل کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، یعنی کسی دور میں دین کا کوئی پارٹ ایسے مفقود ہو جائے، کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی کو نہیں جانتے اس کا مطلب نہیں کہ وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باقی جو مسئلہ اجماعی ہے اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ قیامت تک اجماعی رہے گا۔ لیکن جو مسئلہ اختلافی ہے اس میں بھی صحابہ کے درمیان سے دور سے اگر اختلافی ہے تو اس اختلاف میں بھی کسی ایک موقع پر آدمی رہتا ہے، اختلاف کرتے ہوئے رہتا ہے۔ تو قرآن پر صریح قرآن کی آیت آ گئی اس پہ آ جائے گا، صریح حدیث آ گئی اس سے آ جائے گا، اختلاف بھی کرے گا تو اس کا بھی ایک دائرہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب 100-200 سال تک کوئی چیز تھی ہی نہیں اور کوئی لے آیا وہ دین میں شامل ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے حدیث سے مطابق سوال تھا حضرت کہ ابھی حدیثیں اور نہیں آ سکتی ہیں کہ حدیثوں کا نہیں آ سکتی بھائی، نہیں کوئی نئی حدیث پیدا نہیں سکتی، موضوع ہوگی نا، من گڑت ہوگی، موضوع من گڑت ہوگی کوئی حدیث۔ بھائی ایک ہوتا ہے ہمارا اصولی موقف، تو ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ جب بھی دلیل آئے گی ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، تو ہم یہی کہتے ہیں دلیل لاؤ، اگر ثابت کر دیا تو ہم مان لیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے نا کہ کچھ مسائل میں ہم کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دلیل نہیں لا سکتے ہیں،
اور وہ ہم اپنی طرف تھوڑی رکھیں گے. ہم سامنے والے کو بولیں گے کہ ہمارے موقف پر یہ دلیل تھی وہ ہم نے دے دی, آپ کے موقف پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ دو, اگر آپ لاؤ گے تو ہم سری تسلیم خم کر دیں گے. مقلدوں کی طرح بول دیں کہ نہیں ہمارا یہ موقف ہے یہی رہے گا, دلیل دو یا نہ دو. ایسا دعویٰ کرنا چاہیے ہم کو. یعنی ہم اگر ایسا دعویٰ کر دیں کہ بھائی ہمارا یہ موقف ہے یہ یہی رہے گا, آپ دلیل دو یا نہ دو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ایسا دعویٰ ہم کو کرنا چاہیے. یا ایسا دعویٰ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا موقف ہے اور اگر اس کے خلاف آپ نے کوئی دلیل ثابت شدہ دے دی تو ہم مان لیں گے. کیا موقف ہم کو اختیار کرنا چاہیے؟ یہ چیز وہی چیز اچھا بولتے ہیں کہ آپ دلیل مانگتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ مل گیا تو پلٹی ہو جاؤ گے. آپ اپنے دعوے اچھا میں سنو میرے صرف نہیں بھائی, پکا یہی ہو, تو ایک ہی الزام یہی تو لگاتے ہیں. فرق ہے بھائی, ایک بات تو شیخ مقلد صاحب, میں اور اہل شیخ حدیث صاحب, میں یہی فرق ہے. ایک میں شیخ, ہاں, مقلد میں اور اہل حدیث میں یہی فرق ہے کہ مقلد ڈٹا رہتا ہے کہ میرے پاس دلیل آ جائے تو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. اہل حدیث دلیل کا متبع ہوتا ہے. تو یہ تو تعصب ہے, اسی سے تو ہم روکتے ہیں کہ کسی ایک موقف پہ ڈٹ جانا کہ میرے خلاف دلیل بھی آ جائے گی تو میں نہیں مانوں گا. یہ مقلد کا شیوا ہوتا اور ہے. خود ہمارا ائمہ طریقہ یہ ہے حرمین نے حضرت جی. جو یہ مسئلہ بات کہی واضح ہے ہے کہ دلیل آ جائے اس میری بات چھوڑ مسئلے دینا. میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہیں لا سکتے ہیں. وہ تو خود ائمہ نے بھی کہا نا کہ دلیل آ گئی تو میری بات چھوڑ دینا. کیوں کہا انہوں نے میری بات چھوڑ دینا؟ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں نا جو ائمہ نے کہی ہے کہ اگر دلیل کے خلاف میری بات آ گئی میری بات چھوڑ دینا, دلیل کو مان لینا. یہ تو ائمہ کی نصیحت ہے بھائی, جن کی تقلید ہو رہی ان لوگوں کی بھی یہ نصیحت ہے. امام شافعی, امام احمد, امام مالک, سب نے یہ بات کر رکھی ہے. احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی نقل کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. بلکہ ایک بڑا مشہور قول ہے نا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا جاتا ہے, واللہ عالم بحال اسنادی. کیا قول ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے, یعنی اسی پہ چلنا ہے. جی حضرت صاحب, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو حدیث واضح ہے, جو کام کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ رفع دین ہم کر رہے ہیں, تو یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں نا کہ رفع دین نہ کرنے کی آپ حدیث نہیں لا سکتے. ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی, کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ کوئی صحیح حدیث آپ نہیں لا سکتے. ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں, ہم جو عمل کر رہے ہیں, ہم نہیں لا سکتے. آپ لا سکتے تو مان لیں گے. ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ ہم جو ہے حق بات کو یعنی کچھ بھی لاؤ یا نہ لاؤ, ہمیں اسی بات پر نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لے آؤ تو ہم قبول کر لیں گے. اور یہ پروف ہے جو آپ نے جو ہے مثال دی بچے کے کان میں اذان دینے کا, تو ہمارے پاس تو پروف ہے نا کہ ہم بدل جاتے ہیں دلیل کی بنیاد پر. دلیل ہم کو چینج کر دیتی ہے, ہمارا پروف ہے ہمارے پاس. نہیں تو دلیل کے بنیاد پہ بدل جاتے تو وہی طنز کرتے ہیں کہ اتنے دن سے آپ کی نظروں میں کہاں تھی وہ حدیثیں. تو بھائی وہی مسئلہ, آپ کیا آپ نہیں بدلتے ہو؟ کتنی مثالیں دیا میں نے. بیوی بیمار ہو, یہ تقلیدی کہتے تھے کہ ابا خرچہ دیں گے, اب شوہر کے جیب میں سے شوہر کے سر پہ سوار ہو کے خرچہ لیتے ہو, کیوں پلٹی مارے؟ ہاں, شوہر غائب ہو جائے تو 80 سال بیٹھ کے ویٹ کرنا ہے, ابھی کہتے ہو نہیں 80 سال نہیں 4 سال ویٹ کر لو کافی ہے, کیوں پلٹی مارے؟ 3 طلاق اگر ہو جائے گا تو قصہ ختم ہے, کیوں اہل حدیثوں کے باب ہے, کیوں پلٹی مارے؟ لیکن یہ حضرت آپ کیا کر رہے الزام ہو؟ انہوں نے لگایا ہم پہ, تو ہمیں اپنے ارے بھائی الزام کیا کا جواب صحابہ میں دینا ہے نا. ایسا وہ تو نہیں ہوتا دونوں تھا؟ طرف سے صحابہ میں الزام بھی یہ لگا بات کے ہوتی تھی. سوال کا دیکھیے جواب نہیں کوئی نکلے گا بھی نا. آدمی عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. امتیوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے ساری کی ساری حدیثیں پتہ ہیں. اور صرف حدیث کے معلوم ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث آپ کے علم میں ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی استدلال آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اچھا اس سے یہ بھی استدلال ہو سکتا ہے. تو یہ دعویٰ تو امت میں کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کو ساری حدیثیں پتہ. یہ دنیا میں آج تک کسی محدث نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو ساری حدیثیں پتہ ہیں. اور رہا معاملہ تبدیل ہونے کا, تو صحابہ کے معاملے میں آپ بہت سارے رویے دیکھیں گے کہ صحابہ کسی مسئلے میں ایک موقف پر تھے اور دلیل آئے تھے تبدیل ہو گئے. تو یہ تبدیل ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, یہ تو تعریف کی بات ہے کہ ایک آدمی کا ایک موقف تھا اجتہاد کی بنیاد پر, اور جب اس کو دلیل اپنے اجتہاد کے خلاف ملی تو وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ تو ایسی بات ہے جس کو اچھا سمجھا گیا ہے شریعت کے اندر. دیکھیے ایک صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی, جب حضرت عمر ابن الخطاب شام کے سفر پہ تھے تو ان کا یہ موقف تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں ہماری لکھا ہے وہ ہوگا. ایک گاؤں میں تعاون تھا تو ہم داخل ہو جائیں گے. لیکن جب دلیل آ گئی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہاں داخل مت ہو. حدیث آ گئی, صحابہ نے اپنا موقف چھوڑ دیا. ایسے بہت سارے صحابہ کا ایک جماعت انصار کے صحابہ تھے, ان کا موقف تھا کہ خلافت میں ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد حدیث آ گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش, صحابہ نے اپنا موقف چھوڑ دیا. تو دلیل آنے پر موقف چھوڑ دینا, دلیل کے سامنے سر جھکا دینا, یہ قابل تعریف بات ہے. اپنے موقف کو دلیل کے مطابق تبدیل کر لینا, اس پر تعریف ہونی چاہیے, یہ تنقید والی بات نہیں ہے. آپ اس سے شرمندہ کیوں ہیں؟
آپ اس پہ شرمندہ کیوں؟ آپ کو بولنا چاہیے کہ یہ تو ہماری خصوصیت ہے کہ ہم نے کوئی عصبیت نہیں ہے کہ ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی رہا معاملہ یہ کہ جب کوئی عالم اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ اس معاملے میں کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ فیما عالم کہہ کے کرتا ہے کہ میرے علم کی حد تک کے، ہمارے علم کی حد تک کے تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اپنا اصولی موقف یہی رہے گا کہ اگر کوئی دلیل دے گا تو ہم مان لیں گے. بارک اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہے یعنی کہ حق کی پیروی کا راستہ. اور لوگ کیا سوچتے ہیں جی کہ جیسے 4 مدون فقہ ہے نا، بولے اہل حدیث جیسے 5واں ہے، ہم 5ویں نہیں ہیں، ہم 5ویں نہیں ہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں. ہم جو اوریجنل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو صحابہ اکرام جس پر تھے، ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، اور بلکہ سارے امام بھی اسی راستے پر تھے. ہم لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اسی راستے پہ رہو. ہٹ دھرمی سے لازم پکڑ لینا کہ میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا. ہاں یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں سکھایا. ہاں جی، اچھی بات ہے، پھر شکریہ.